اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو بغیر کسی تعارف کے، بغیر کسی تمہید کے شروع کر دی تھی، دل دکھا ہوا تھا۔ آج میں اپنا مختصر سا تعارف کراتا چلوں۔ میرے آباء و اجداد بھارت میں ضلع بلند شہر میں بارہ بستی کے پٹھانوں کی بستیوں میں آباد تھے۔ تحریک آزادی شروع ہوئی، سب مسلمانوں نے حصہ لیا۔ پھر وہ تحریک پاکستان میں بدل گئی اور کچھ لوگ اس کی حمایت میں آ گئے، کچھ نے حمایت نہیں کی۔ بہرحال میرے والد ریلوے میں ملازم تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ پاکستان ایک وہ واحد ملک ہے اس کرۂ ارض پہ جو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے نعرے میں وجود میں آیا۔ اس پہ تو خیر کافی مواد موجود ہے، کس نے کیسے تحریک شروع ہوئی، کیسے تحریک پاکستان شروع ہوئی۔ مختصر یہ ہے، پاکستان وجود میں آ گیا۔ میرے والد ریلوے میں ملازم تھے اور اپنے والد کی واحد اولاد تھے۔ انہوں نے کہا ابا میں جا رہا ہوں، پاکستان بن گیا ہے۔ دادا نے بہت منع کیا، مت جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، بس پاکستان بن گیا، بس میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیوی بچے سنبھالے۔ اس وقت میرا ایک بڑا بھائی تھا، والدہ تھے اور عزیز اقارب جو بھی تھے، وہ ٹرین میں بیٹھ کے پاکستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، کتنا قتل و غارت ہوا، کتنا خون بہا، کتنا ظلم ہوا، لیکن یہ قافلہ جو ہے پاکستان پہنچ گیا۔ وہاں میرے والد کو اور ملازمین کو یہ انسٹرکشن ملی کہ آپ لوگوں نے رکنا نہیں ہے، اور انہوں نے وہ لاہور سے ریل کا رخ پشاور کی طرف موڑ دیا اور آخری اسٹیشن پشاور صدر کے ریلوے اسٹیشن پہ وہ گاڑی رک گئی۔ میرے والد صاحب نے جا کر رپورٹ کی اور ان کو وہیں پر رہائش مل گئی اور وہ وہیں آباد ہو۔ میری پیدائش وہیں ہوئی اور وہیں پلا بڑا، لیکن پیدائش کے کچھ عرصے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ہم پھر ایک نئی آزمائش میں آ گئے۔ بچپن کیسا گزرا، کس طرح گزرا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اتنا کانوں میں گونجتا رہا کہ جدھر بھی ہم لوگ جاتے تھے تو ایک ہی آواز ہمارے کان میں پڑتی تھی۔ بچے ہو کر لڑائی ہو جاتی تھی بچوں کے ساتھ، تو جو یہاں کے لوکل بچے تھے وہ صرف ایک لفظ استعمال کرتے تھے، لڑے پناہ گزین۔ یہ لفظ ایک گالی کی طرح لگتا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا کہ مہاجر کا بہت بڑا ہوتا ہے، وہ بہت بڑی قربانی دے کر، میرے ماں باپ بھی بڑی قربانی دے کر وہاں پر اس آزاد وطن کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ کافی عرصے تک اس گو میں رہا کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے دل میں ٹھان لیا کہ آج کے بعد میں نے اردو نہیں بولوں۔ اس کے بعد میں نے صرف اور صرف پشتو بولتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اپنی اردو بھول گئی اور یہ حالت ہو گئی
کہ ایک دفعہ میری کزن نے کہا کہ جا کر بازار سے ایک آنے کی اجوائن لے آؤ. میں گیا, گھوم گھام کے واپس آ گیا. میں نے کہا آپا بازار میں اجوائن ہے ہی نہیں. انہوں نے مجھ سے ڈانٹ کے کہا یہ سامنے دکاندار امان اللہ ہے, اس کے باہر جو ہے بڑا ٹھوکرا پڑا ہے, اس پہ ڈھیر ساری اجوائن پڑی ہے. میں نے ان سے پوچھا پشتو میں کیا کہتے ہیں اسے؟ انہوں نے کہا پشتو میں اسے کہتے ہیں سپرکئی. تو میں نے کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بہرحال قصہ مختصر یہ, وہ میرا بچپن تھا. ایک چیز ذہن میں آ گئی کہ اب میں نے یہاں رہنا ہے, یہاں کا کلچر اڈاپٹ کرنا ہے, یہاں کی زبان اڈاپٹ کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے. پھر میں اس کلچر میں ڈھل گیا. پھر اس حد تک میں چلا گیا کہ ایک سٹیج آ گئی تھی کہ میں پشتو پڑھانے لگ گیا, اور گارنٹی کے ساتھ پڑھانے لگ گیا. میٹرک کے امتحان میں گارنٹی کے ساتھ پاس کرانے کی. پر وقت گزرتا گیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا جو مضمون ہے اس کا عنوان میں نے رکھا ہے عشق, جنون اور مجنون. یہ عشق, جنون اور مجنون جو ہے یہ ازل سے ہے. ازل سے اس طرح ہے کہ جب میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو اس کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے کہ اے میرے رب, میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی, تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کے شر سے بچا. کہانی ازل سے شروع ہوتی ہے. یہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب رب نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ, جا کر زمین سے مٹی لے کر آؤ, اسے گوندو, اس کا گارا بناؤ, اس کا گوندو اور اس کا پتلا بناؤ. فرشتوں نے بس پتلا بنا دیا. عزازیل جو اس وقت شیطان یا ابلیس کا نام تھا, اس نے فرشتوں سے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ وہ کہا جی ہمیں نہیں علم, یہ رب کا حکم ہے کہ یہ پتلا بناؤ, میں اپنے زمین پر اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں. وہ پتلا کئی سال تک اس طرح پڑا. عزازیل جو ہے وہ اس پتلے کے اندر داخل ہوا, داخل ہو آ کے پھر واپس آ گیا. اس نے بڑا طنز کیا کہ یہ کیسا خلیفہ ہے, یہ تو کھنکھناتی مٹی سے بنا ہوا ہے, اس کو خلیفہ بنایا جائے گا. اس وقت میرے رب کی آواز آئی, تو نہیں جانتا, میں جانتا ہوں, میں نے اسے سب کچھ عطا کر دیا ہے. رب نے اس میں پھر روح پھونکی, اور روح پھونکنے کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا اسجدو, سجدہ کرو اسے. سارے فرشتے بلا تعمل رب کے حکم پر سجدے میں چلے گئے. عزازیل نے کہا کہ میں تو نہیں سے سجدہ کرتا, یہ تو مٹی سے بنایا, میں آگ سے پیدا ہوں, میں کیسے؟ رب نے اسی وقت حکم دے دیا کہ تو نے حکم عدولی کی ہے, جا تجھے راندہ درگاہ کرتا ہوں. جب ابلیس کو پتہ چلا کہ مجھے اتنی بڑی سزا دیتی ہے کہ کہاں میں اتنا میرا مرتبہ تھا, اتنا علم تھا, اتنا ہوتا, اور ایک ہی جھٹکے میں سجدہ نہ کرنے کے لیے رب نے مجھے نکال دیا. اسے غلطی کا تو احساس ہوا. اس نے رب سے استدعا کی, رب تو نے تو مجھے سزا دے دی ہے, میری ایک عرض بھی سن لے, میری سزا میں ذرا سی رعایت بھی کر دے کہ میری سزا کو
قیامت تک مؤخر کر دے۔ رب نے اس کی یہ التجا مان لی کہ جب میں ڈیل دے دی ہے، اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ رب العزت تیری ذات پاک کی قسم ہے کہ تو نے اسے خلیفہ بنایا ہے، میں اسے کسی صورت میں اس منصب کا جائز نہیں سمجھتا، اور میں اسے بھٹکاؤں گا آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، جہاں سے مجھے موقع ملا۔ آپ نے کہا تو جو مرضی کر رہا ہے کر، جو میرے چاہنے والے ہیں وہ تیرے داؤ میں نہیں آئیں گے، وہ مجھ سے اس طرح عشق کرتے ہیں جیسے میں ان سے عشق کرتا ہوں۔ جنہوں نے میری ذات کو پہچان لیا وہ تیرے کسی دام میں نہیں آئیں گے، تو کچھ بھی کر لے۔ اس کے علاوہ جو لوگ تیرے کہنے میں آئیں گے اور تجھے فالو کریں گے، قیامت کے دن دوزخ کا تیرے ساتھ ان کو بھی ایندھن بناؤں گا۔ لیکن میرے جو چاہنے والے ہیں، جو میرے ماننے والے ہوں گے، جو میرا مشن لے کر آگے جائیں گے، وہ میرے مقرب ہوں گے، تو ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ جنگ اس وقت ازل سے شروع ہوئی ہے۔ رب کو اپنی تخلیق سے پیار ہے، اسے عشق ہے، اتنا عشق ہے، اور جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ جب اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو انہیں پھر دنیا کچھ بھی کہے وہ اس راستے سے نہیں ہٹتے۔ رب نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، انہوں نے دعوت حق دی، اس کے بدلے میں انہوں نے بڑی قربانی دی، اور ساری قوموں نے انہیں مجنون تک کہہ دیا، لیکن وہ اس پیغام کو آگے لے کر چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ پیغام ایک روشن شمع کی صورت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الرسل کے ذریعے رہتی دنیا تک اب جاری رہے گا، اور اس پیغام کو جس نے بھی سنا، اس پر عمل کیا، ان کے درجات بلند ہوتے گئے، بلند ہوتے گئے، بلند ہوتے گئے۔ انشاءاللہ باقی پھر دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔